ہوگی حضور کی امامت میں، عصر کی نماز پڑھی ہوگی اور بہت قریب بیٹھے ہوں گے، تو لوگوں نے کیا سمجھا انہیں؟ مسلمان۔ حقیقت میں تو مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے ایمان کی لذت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چکھی، وہ تو کفر ہی کے ساتھ آئے تھے، کفر ہی کے ساتھ چلے گئے، کفر ہی میں رہے، قانوناً مسلمان رہے۔ فرض کیجئے اس وقت میں کوئی مر جاتا ان میں سے، تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ اگر ظہر عصر کے درمیان ان میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی تو وہ قانوناً مسلمان تھا، اس کی نماز جنازہ حضور پڑھاتے۔ لیکن یہ کہ وہ جانتے ہیں خوب اچھی طرح کہ ہم مسلمان نہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے یہ لبادہ اڑا ہے فریب کے لیے، دھوکے کے لیے۔ تو یہ تین مثالیں ہو گئیں، ایک حضور کے زمانے سے، ایک نور الدین زنگی کے زمانے سے، اور ایک میں نے مثال دے دی آج بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شعوری نفاق ہے، ارادی نفاق ہے۔ اس کو وہ شخص خود جانتا ہے کہ میں منافق ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مومن نہیں ہوں۔ تو یہ تو ہوا شعوری نفاق یا ارادی نفاق۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نفاق بہت کم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے اکثر و بیشتر وہ یہ نہیں ہے، وہ دوسرا ہے۔ وہ دوسرا کیا ہے؟ غیر شعوری، غیر ارادی نفاق۔ مجھے اور آپ کو جو سمجھنا ہے، اور جس پر حضرت عمر یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں میں تو نہیں، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ارادی تو نہیں ہو سکتا نا۔ وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ میرے تحت شعور میں کوئی چیز ایسی تو نہیں آ گئی، میں جانوں بھی نہیں اور مجھے پتا بھی نہ چلے اور ڈاکہ پڑ جائے میری دولت پر، ایسا تو نہیں ہے۔ حنظلہ جو ہے اپنے بارے میں جو پریشان ہو رہے ہیں نفاق کے، تو ظاہر ہے وہ ارادی نفاق کے بارے میں تو نہیں ہو رہے نا، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہیں اگر کوئی فکر ہے کہیں غیر شعوری طور پر میں منافق تو نہیں بنتا چلا جا رہا، تو ہمیں جس نفاق کو پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے وہ در حقیقت یہ دوسرا نفاق ہے۔ اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاں ذکر ہے منافقین کا، وہ اسی قسم کے منافق ہیں۔ یہ نفاق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اب ذرا تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھیے۔ اس نفاق کی ایک قسم اور بڑی قسم، دیکھیے سب لوگ برابر نہیں ہوتے اپنی قوت ارادی میں۔ جیسے جسمانی طور پر کوئی کمزور، کوئی قوی، اسی طریقے سے کوئی زیادہ ذہین، کوئی کم ذہین۔ میں کودن نہیں کہتا، احمق نہیں کہتا، کم ذہین تو مان لیں گے نا۔ اسی طریقے سے قوت ارادی جو ہوتی ہے نا انسان میں، اس میں بھی کمی اور بیشی ہے۔ اب فرض کیجئے اس کو جب تک ایک انقلابی حیثیت سے نہیں سمجھیں گے دین کے معاملے کو، یہ نفاق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دین ایک انقلابی دعوت ہے، دین پر ایمان لاتے ہی مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہے، حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ شعوری طور پر آج طے کیجئے تو آپ کو سود چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ نے لمبے چوڑے کاروبار بچھا رکھے ہیں، بڑے اونچے اونچے دبیس قسم کے، جس میں پورے پورے پاؤں دھس جائیں، ایسے قالین آپ نے بچھا رکھے ہیں، تو یہ سب بساط الٹنی پڑے گی کہ نہیں؟ کوئی رشوت سے، کوئی اسمگلنگ سے، کوئی سود سے، کوئی کسی اور کام سے۔ تو یہ معاملہ جان لیجئے، پھر دین چاہتا ہے مجھے غالب کرو۔ اب دین کو غالب کرنے میں جان کھپتی ہے کہ نہیں؟ اور جان پیاری ہے۔